سوال یہ ہے کہ میں اس بیچ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ایک کام کر رہا ہوں، ہر نماز کے بعد اللہم عجل لولیک الفرج، یہ میں کر رہا ہوں۔ ہر مجلس سے پہلے اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن۔ افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل ہے امام زمانہ کا انتظار کرنا۔ عمل ہے، انتظار ایک عمل ہے، نہ کہ سیٹ پہ بیٹھ کر الاجل کہنا اور تسبیح پڑھنے کا نام ہے۔ ایک عمل، عمل مطلب ایکٹیویٹی ہے انتظار۔ کیسی ایکٹیویٹی؟ کیا کروں؟ نظام امام زمانہ کو نافذ کروں۔ نظام نافذ ہونے کے لیے کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ آج میں لاکھ بولوں ٹی وی پہ گندے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، کوئی بندہ اپنے گھر سے ٹی وی نہیں نکالے گا، نکالنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی آگے ہے۔ مولانا ٹی وی نکالی، موبائل تو ہے، ٹی وی لوگ آج دیکھتے کتنے، سب کچھ بندہ موبائل پہ دیکھتا ہے۔ تو دشمن اس لیے کامیاب ہے کیونکہ دشمن نے سب سے زیادہ ڈیٹا رکھا ہے۔ ہم کیوں ناکام ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کوئی ڈیٹا نہیں رکھا۔ اہل بیت کیوں کامیاب تھے؟ کل میں نے کہا 5 سینچریز دشمنان اہل بیت نے حکومتیں کی ہیں، لیکن پھر بھی حسین سے ہار گئے۔ جن کو قیدی بنایا تھا ان سے ہار گئے، کیونکہ میرے 5ویں اور 6ٹھے امام نے اتنا ڈیٹا دیا کسی نے نہیں دیا۔ آج لاکھ کسی مفتی کو بلاؤ، ممبر پہ بٹھاؤ، اسے بولو 1 گھنٹہ حضرت حسین کے فضائل پڑھو، پڑھ لے گا۔ اسے بولو حضرت علی کے بارے میں پڑھو، پڑھ لے گا۔ گھنٹہ کیا 2 گھنٹے پڑھ لے گا۔ اچھا مولا علی کے فرامین سناؤ، کہے گا ہاں سناتا ہوں، فرامین موجود ہے۔ مولا حسین کے کہاں پڑھ لوں گا۔ غیر کے بندے کو بلاؤ گے نا، پڑھ لے گا۔ لیکن ان کو یہ بولو جن کو تو مانتا ہے نا، 1.5 گھنٹہ ان کی باتیں سنا۔ ہاں ماشاءاللہ، امیر شام کو کئی مسلمان مانتے ہیں، 1.5 گھنٹہ آئیں امیر شام کے فرامین سنائیں کہ امیر شام نے بتایا زندگی کیسے گزارنی ہے، بندے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ روابط کیسے ہونے چاہیے، اللہ کے ساتھ کلام کیسے کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم ہے 10 کروڑ انعام رکھو نہیں بتا سکتے، کیونکہ دشمن نے ڈیٹا نہیں دیا۔ اہل بیت کا کمال یہ ہے، ہر سال عشرے ہوتے ہیں، ڈیٹا پھر بھی کم پڑ جاتا ہے۔ ہاں معذرت سے وقت کم پڑ جاتا ہے، ڈیٹا اتنا زیادہ ہے۔ 90 جلدیں بہار، نہج البلاغہ پہ شرحیں، ہم نے ابن ابی الحدید نے شرح لکھی علی کے کلام پہ، شرح پہ شرح، شرح پہ شرح۔ نہ قرآن کی تفسیر ختم ہوتی ہے، نہ علی اور آل علی کے کلام کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ حقیقت ہے واللہ، اتنا علم دیا۔ خود طارق جمیل کتنے بڑے عالم ہیں اہل سنت کی، کتنی کتابیں اس نے پڑھی، لیکن آج بھی آتا ہے امام زین العابدین کی دعائیں پڑھتے ہوئے رو لیتا ہے، کہتا ہے ایسی دعائیں، ایسے خزانے شیعوں کے پاس ہیں۔ دعا میں جاؤ خزانے موجود ہیں، سائنس میں جاؤ گفتگو موجود ہے، ادب میں دیکھو، عرب ادب میں دیکھو، علی سے بڑا ادیب نہیں ملتا، شعر و شاعری دیکھو، مولا سے بڑا کوئی شاعر نہیں ملتا۔ ہاں مشاور مولا کے، حکمتیں علی بن ابی طالب کی، کیونکہ اہل بیت نے ڈیٹا دیا۔ اگر تو دشمن کو شکست دے سکتا ہے ڈیٹا کے ذریعے۔ اب اس وقت سوشل میڈیا، یہ جو اسپیس ہے جس کو آپ جی بی بول دو، پہلے کے بی تھا، پھر ایم بی، پھر اب جی بی، ہاں اب 1 TB اور ٹیرا، یہ ڈے بائی ڈیز بڑھتا جا رہا ہے نا۔ مطلب ڈیٹا اتنا آ گیا کہ 700 MB کی CD کم پڑ گئی، پھر 6 GB کی CD بنائی انہوں نے، پھر وہ کم پڑ گیا، پھر انہوں نے ہارڈ ڈسک بنائی، پھر USBs بنائی۔ اب یہ کیا کریں، کلاؤڈ پہ ڈیٹا رکھ رہے ہیں کہ مطلب بندہ ان چیزوں کا بھی محتاج نہ رہے، انلمیٹڈ ڈیٹا۔ پہلے یہ تھا کہ میرے موبائل کی بھائی میموری یا اپنا اسٹوریج کم ہو گیا ہے، اب ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ID بنا دو مثلا Gmail پہ، انلمیٹڈ ڈیٹا خرید کرو، اور جو ہے وہاں پہ کیا کرتے جاؤ، اپلوڈ کرتے جاؤ۔ تو وہ اگر اسپیس دے رہے ہیں، ساتھ میں ڈیٹا بھی دے رہے ہیں۔
لیکن میں نے اس جوان کو کیا ڈیٹا دیا؟ سوچ نہیں ہے نا، جب قوموں کی سوچیں بنے. آج کتنے ہمارے جوان ہیں جو فلمنگ کا کورس کیے ہوئے ہیں. بھائی اگر وہ فلمیں بنا رہے ہیں تو بھی بنا سکتا ہے. کتنے جوان ہیں وہ بری چیز بنا رہے ہیں تو اچھی چیز بنا. ہمارے لوگوں نے جناب مختار کو فلم کے ذریعے سے پہچانا نا. جناب یوسف کی فلم آئی نا، واقع کربلا، جتنا فلم سے تو سیکھتا کسی اور چیز سے نہیں سیکھتا. وہ سمجھ گئے کہ ان سب سے طاقتور ترین چیز جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ خیال ہے. یہ جتنی امیجنیشن انسان کے پاس ہے حیوان کے پاس بھی نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کربلا گھوم کے آ جاؤ گے. سارے آئیڈیاز، کریٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سے جنم لیتی ہے. ظاہر ہے لیکھک، رائٹرز، کتنے شیعہ ہیں جو رائٹر ہیں، کتنے شیعہ ہیں جو ڈائریکٹر ہیں، کتنے شیعہ ہیں جو اینیمیشن میں کام کر رہے ہیں. مطلب ہم نے نہیں کیا. یہ تو انقلاب اسلامی کے بعد ایران نے فلمیں بنانا شروع کر دی نا. ابھی جناب سلمان فارسی کی بن رہی ہے، انشاءاللہ جب آئے گی آپ کو لطف آئے گا. مختار نامہ بنایا، سب سے پہلے مولا علی کی فلم بنائی، رسول خدا کی فلم بنائی، امام رضا کی فلم بنائی، ابھی انبیاء کے مختلف قصے کہانیاں. تو اگر تو دشمن کو اسپیس دے گا، یہ چھوٹا بچہ ہے، تم اس کو ٹی وی سے دور نہیں کر سکتے، تم موبائل سے دور نہیں کر سکتے. بچہ کیا سمجھے، کیا گندا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا نہیں ہے، تو سمجھانے بیٹھ جائے گا. بچہ تو سے تنگ آ جائے گا، ماں باپ سے بیزار ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کہ تو اس کو یہ چیزیں سمجھائے تو ٹی وی پر کوئی ایسی چیز لگا جس کو سیکھ کر یہ حقیقی اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی صلاحیت پیدا کرے. تو ہم نے سب سے بڑی کوتاہی کی، ہم نے وہ ڈیٹا نہیں دیا جوانوں کو. تو آج آپ کے ذہنوں کو، جسے ماڈرن سلیوری کہتے ہیں، ایک غلامی وہ تھی جو ہاتھوں میں زنجیریں باندھی جائیں. آج ذہنی طور پر تقریباً لوگ غلام ہیں. مجھے کون بتاتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ مجھے کون بتاتا ہے کون سی سافٹ ڈرنک مجھے پینی ہے یا نہیں پینی؟ مجھے کون بتاتا ہے کون سے کپڑے پہننے ہیں یا نہیں پہنے؟ یہ ساری سیلیبریٹیز ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. اب سب سے زیادہ ذمہ داری اس قوم کی سیلیبریٹیز پہ آتی ہے، نونہہ خانوں پہ آتی ہے، خطیبوں پہ آتی ہے، نامور شخصیات پہ آتی ہے، کیونکہ قوم کے بچے ان کو کاپی کرتے ہیں. اور افسوس سے یہ ساری سیلیبریٹیز فاسقوں اور فاجروں کو کاپی کر رہی ہیں. جو نظریہ وہی تھا تبرج کا نظریہ، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے. ایک مومن نے انچولی میں کہا کہ مولانا علماء کی بڑی ضرورت ہے. میں نے کہا بھیج دیتے ہیں. کہ نہیں مولانا، عالم ایسا بھیجیے قد کا بڑا ہو، شکل کا خوبصورت ہو. میں نے کہا بھائی یہ شرط کب سے لگنا شروع ہو گئی؟ پہلے تو یہ تھا متقی ہو، علم رکھتا ہو، نہیں، اب صرف یہی مارکیٹ میں بک رہا ہے. دکھنے کا اچھا ہو، قد کا بڑا ہو اور شکل کا اچھا ہو. کیونکہ یہ زمانہ فیس کا زمانہ ہے، یہ زمانہ حسن کا زمانہ ہے. اب اس بازار میں وہی بکتا ہے جو ظاہری طور پر حسین ہے. کب سے ہم مٹیریلسٹ بن گئے. ہاں پہلے لوگ یہ دیکھتے تھے تقویٰ ہے کہ نہیں، چلو کچھ بھی نہیں، ہدایت دے رہا ہے کہ نہیں، علم دے رہا ہے کہ نہیں. تو جب تک تیری سلیکشن اچھی نہیں ہوگی تیری ہدایت نہیں ہو پائے گی.